ہاسپٹل کے کمرے میں وہ جیسے ہی آئی اسے سامنے ہی بیڈ پہ وہ کمزور سا وجود پڑا نظر آیا۔ وہ حنان کو دیکھنے لگی تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ آہستہ روئی سے چلتی بیڈ تک آئی جہاں وہ اس سے کچھ فاصلے پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کا مضبوط مردانہ وجود کمزور پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، اس کے کمزور ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی۔ اپنے محبوب کو ایسے نڈھال دیکھ کے اس نے سسکی لی۔ تابش نے کسی احساس کے تحت اچانک آنکھیں کھولی اور سامنے فجر کو دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ تابش! وہ سسک اٹھی۔ تابش کی نظر حنان پہ پڑی۔ کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ منع کیا تھا نا میں نے، وہ کمزور مگر تیز لہجے میں بولا تھا۔ مجھ سے کیوں چھپایا تابش؟ وہ پوچھ رہی تھی جبکہ وہ اسے دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ حنان لے جاؤ اسے یہاں سے۔ حنان بے بسی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے بات کرو تابش۔ فجر نے غصے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس کا چہرہ اپنی طرف کرنا چاہا تھا۔ تابش نے بے بسی سی نظر اس پہ ڈالی۔ جاؤ یہاں سے فجر، میں باہر ہوں، وہ کہہ کے باہر نکل گیا جبکہ فجر کے رونے میں شدت آ گئی۔ ایسے مت کرو میرے ساتھ تابش، مت کرو، مجھ سے بات کرو پلیز۔ تابش نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ کہا تھا دور رہو مجھ سے، کیوں آئی ہو؟ کیوں چھپائی مجھ سے اپنی بیماری؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیا مجھے کسی اور کے حوالے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کسی کے نہیں، حنان کے حوالے کیا ہے۔ نکاح کروایا تمہارا اس سے کیونکہ مجھے اس پہ بھروسہ ہے اور کسی پہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا میرے بعد تمہارے پیرنٹس اور تمہارا وہ اسٹیٹ بھائی تمہارا جینا حرام کر دے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب مجھے سکون سے اپنی موت کا انتظار ہے کیونکہ مجھے تسلی ہے تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، حنان کے پاس ہو۔ فجر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ جاؤ یہاں سے فجر، تم میرے لیے اب میرے دوست کی بیوی ہو۔ حنان بہت اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ تم خوش رہو گی انشاءاللہ، وہ محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوگا۔ تابش نظریں چراتے بول رہا تھا اور فجر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی تابش، کہیں نہیں، جاؤ یہاں سے فجر، حنان تمہارا شوہر ہے، اب مناسب نہیں ہے تمہارا یوں میرے ساتھ رہنا، جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ موڑ کے اسے جانے کو کہہ رہا تھا، وہ تو تڑپ اٹھی۔ تابش میرے ساتھ یہ ظلم تو نہ کرو، میں کیسے رہ پاؤں گی؟ مجھے سکون نہیں آنا یوں گھر پہ۔ تابش نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کب چاہتا تھا کہ فجر اس سے دور جائے، لیکن وہ مجبور تھا۔ جاؤ یہاں سے فجر، چلی جاؤ، وہ کمزور سی آواز میں چلایا تھا۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر گئی تھی۔ سامنے ہی اسے حنان نظر آیا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فجر بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ حنان اس کے قریب آیا۔ فجر میں بتا چکا ہوں کہ میری طرف سے آپ پہ کوئی فورس نہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ کی ہر خواہش کا۔ آپ بنا کسی ڈر کے یہاں ٹھہر سکتی ہیں تابش کے پاس۔ فجر نے دیکھا اس کے چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ تھی، وہ رونے لگ گئی۔ حنان نے بے ساختہ انگلی کے پور سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ اور تابش دونوں مجھے عزیز ہیں، آپ تابش کے پاس رہ سکتی ہیں۔ فجر ممنون نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو میں چلتا ہوں، پھر کل آؤں گا انشاءاللہ، کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ تھینک یو حنان، فجر کی بھیگی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ تابش ٹھیک کہتا ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا، وہ کہہ کے مڑا اور ہاسپٹل کوریڈور سے نکلتا چلا گیا۔ اسے دوبارہ اپنے کمرے میں یوں اپنے سامنے دیکھ کے تابش کو حیرت ہوئی۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی
تم گئی نہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ مسکرا کے اس کے بیڈ کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کیوں چلی جاؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہہ دے نہیں فجر کہیں مت جاؤ، لیکن چپ رہا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ کیوں چھپایا مجھ سے تابش کہ تمہیں کینسر ہے؟ تابش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر منہ موڑ گیا۔ منہ موڑ کے کیا سمجھتے ہو کہ حقیقت سے منہ موڑ لو گے؟ فجر تم حنان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا شوہر ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں تمہارے لیے۔ وہ منہ موڑے کہہ رہا تھا، میرے شوہر حنان مجھے اجازت دے چکی ہیں یہاں رہنے کی۔ اس کی تیز آواز پہ تابش اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ پھر سے نظریں جھکا گیا۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ اس کا محبوب شوہر تھا اور اب وہ کوئی نہیں ہے اس کا۔ تابش وہ چونک کے فجر کو دیکھنے لگا اور دیکھے گیا۔ وہ نظریں نہ چرا سکا اب کی بار۔ فجر بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ پل جیسے یوں ہی رک گئے ہوں۔ تابش کو جیسے ہوش آیا تھا، وہ نظریں جھکا کے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ حنان سے میرا نکاح تم نے کروایا تابش۔ میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے۔ ایک دن اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے مکمل طور پہ قبول بھی کر لوں گی۔ لیکن تابش وہ چپ ہو گئی۔ تابش سر جھکائے ہمتاً گوش تھا۔ مجھے تم سے اپنی آخری سانس تک محبت رہے گی، ہمیشہ تابش۔ تابش لب کاٹتا اسے دیکھ رہا تھا، اور مجھے معلوم ہے تم آج بھی مجھے محبت کرتے ہو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تابش نے لب بھینچ لیے۔ فجر چپ کرو نا پلیز، میرے چپ ہو جانے سے حقیقت بدل جائے گی، وہ پوچھ رہی تھی۔ میں ہرٹ ہو رہا ہوں فجر، وہ سر جھکائے اعتراف کر رہا تھا۔ ہاں میں نے یہ ڈیسیژن لیا کیونکہ میں تمہیں اپنے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا، تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا، اور تم سے میں نے محبت کی تھی، بے حد محبت، تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ لیکن میں یہی چاہوں گا تم سے کہ میرے فیصلے کا احترام کرنا تم پہ فرض ہے۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ تابش نے اپنا کمزور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جیسے فجر نے جلدی سے تھام لیا اور اس کے پاس بیڈ پہ آگے بیٹھ گئی۔ تابش نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ پرامس فجر۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سر اسبات نے ہلایا۔ اب مجھے سکون سے موت آئے گی، اس نے آنکھیں موند کے کہا تھا۔ فجر نے اپنا بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھا۔ تابش نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا۔ میرے لیے مشکل مت بناؤ، وہ سر جھکا گئی۔ حنان میرا دوست ہے اور میں اس کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا، کبھی بھی، اس نے کمزور سی آواز میں کہا تھا۔ فجر سر جھکائے اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہ اسے ناشتہ کروا رہی تھی۔ تابش اسے دیکھنے سے کترا رہا تھا، لیکن باوجود کوشش کے بھی بار بار اس کی نظر بھٹک کے فجر کے سبیح چہرے پر ٹھہر جاتی۔ فجر بہت احتیاط سے اسے ناشتہ کروا رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی اور حنان اندر آیا۔ مارننگ، دونوں نے مسکرا کے اسے مارننگ کہا۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا تو فجر بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں ناشتہ کروا رہی تھی، وہ حنان کو دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ حنان نے مسکراتی نظر اس پہ ڈالی۔ اٹس اوکے۔ پھر تابش کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ تابش کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، تابش نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ فجر میڈیسن کی ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑی حنان کو دیکھ رہی تھی۔ حنان کی نظر اس پہ پڑی تو وہ کہنے لگی میڈیسن، وہ سائڈ پہ ہو گیا تو وہ آگے بڑھ گئی اور تابش کو میڈیسن دینے میں مدد دینے لگی، جبکہ حنان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب تابش نے قدرے تیز لہجے میں کہا تھا میں خود لے لوں گا، فجر نے رک کے تابش کو دیکھا جو اسے دیکھنے سے بھی کترا رہا تھا، پھر حنان
کو شرمندہ نظروں سے دیکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تو حنان بات بدلنے کے لیے بولا، آپ نے ناشتہ کیا فجر؟ اس نے نفی میں سر ہلا کے جھکا لیا، میں نے بھی نہیں کیا، چلے ناشتہ کر کے آتے ہیں۔ اس نے ایک نظر تابش پہ ڈالی، پھر حنان کو دیکھ کے آگے بڑھ گئی۔ حنان نے بھی تابش پہ نظر ڈالی، ہم آتے ہیں ابھی۔ وہ جو دونوں کو دیکھنے سے کترا رہا تھا اسپات میں سر ہلانے لگا۔ دونوں باہر گئے تو تابش ساری میڈیسن سائڈ پہ رکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آسان اس کے لیے نہیں تھا بار بار یوں فجر کو دھدکارنا یا ٹوکنا، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ اب حنان کی بیوی تھی اور وہ حنان کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ کنٹین میں بیٹھی وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی، جبکہ حنان ناشتہ کرتے ہوئے ایک نظر اس پہ بھی ڈال دیتا۔ اس نے اپنے ناشتے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بس چائے پی رہی تھی جب حنان نے اسے آواز دی، فجر! وہ چونک کے حنان کو دیکھنے لگی۔ ناشتہ کرے پلیز۔ فجر نے ایک نظر ناشتے پہ ڈالی اور بنا کچھ کہے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ ایم سوری حنان۔ وہ چونک کر فجر کو دیکھنے لگا۔ فجر نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر سر جھکا گئی۔ وہ اس رات کے لیے میں کافی بدتمیزی کر گئی تھی، وہ لب کاٹتے بولی۔ اٹس اوکے، حنان نے مسکرا کے کہا، آپ ناشتہ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک سے۔ رات بھی آپ نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی تو وہ کندھے اچکا کے کہنے لگا، آئی نو یو ویری ویل۔ آپ کو کہنا پڑتا ہے بار بار کھانا کھانے کو۔ فجر نے اسے ایک نظر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ زیر لب وہ سر جھکا کے پھر سے اپنی پلیٹ پہ جھک گئی۔ حنان اس کا جائزہ لینے لگا جب فجر چائے کا آخری گھونٹ بھر کے بولی، ہو گیا میرا ناشتہ، اور کچھ چاہیے ہو تو؟ حنان کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ بس سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حنان اس کی کیفیت جان گیا تھا، تبھی کہنے لگا، چلتے ہیں پھر تابش کے پاس۔ اس کے چہرے پر سکون سا آیا تھا، جیسے وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ حنان اس کی حرکت نوٹ کر رہا تھا، اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ تابش اور فجر کی جوڑی بہت اعلیٰ جوڑی تھی اور ان کے بیچ بہت محبت تھی، تو اب وہ کیسے اتنی جلدی سے اسے بھول سکتی تھی؟ تابش اسے دیکھنے سے کتراتا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ پھیلا درد وہ اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا۔